السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام مفتی عمران ہے۔ آج کا ٹاپک بڑا دلچسپ ہے، وہ ہے بیوی شوہر سے نفرت کیوں کرتی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ بڑا عظیم رشتہ ہے۔ اس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ ہو، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو اور ایک دوسرے کی حقوق کا احترام نہ ہو، لحاظ نہ ہو، تو پھر وہاں بجائے محبت کے نفرتیں جگہ لے لیتی ہیں اور پھر اس گھر سے سکون غائب ہو جاتا ہے۔ پھر مسئلہ یہاں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے آنے والے جو نسل ہوتی ہے یہ مسئلہ وہاں تک بھی سرایت کر سکتا ہے۔ اس لیے گھر میں میاں بیوی محبت کا ہونا اور خوشگوار ماحول کا ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ دوسری بات، جس گھر میں نفرت ہوتی ہے، میاں بیوی محبت نہیں ہوتی، تو ہم لوگ بڑے عجیب ہیں۔ اس کا سلوشن اللہ نے ادھر ہی رکھا ہوتا ہے، فری میں رکھا ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ اس سلوشن ایسی چیزوں میں سوچتے ہیں جو ہمارے بس سے باہر ہوتا ہے، ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک غریب آدمی کی میاں بیوی میں اگر نفرت ہو جاتی ہے تو غریب اپنی غربت کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر دولت ہوتی تو پھر یہ ناچاکی نہ ہوتی، یہ نفرت نہ ہوتی۔ ایک آدمی کے پاس عہدہ نہیں ہے، چھوٹے عہدے والا ہے، اگر اس کے گھر میں نفرتی جگہ لے لیتی ہے تو پھر وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میرے پاس عہدہ ہوتا تو پھر یہ نفرت نہ ہوتی۔ حالانکہ یہ دونوں سوچ اور اس طرح کی جتنی بھی سوچ ہیں سارے غلط ہیں۔ اللہ نے اس کا سلوشن آپ کے پاس رکھا ہوتا ہے، فری میں رکھا ہوتا ہے، لیکن یا تو خود سوچیے یا پھر دوسروں سے رہنمائی لیجیے، تو پھر آپ کو سلوشن آسانی سے مل جائے گا۔ اب آپ کو وہ پوائنٹ بھی سناتا ہوں، اس پوائنٹ سے پہلے ایک قصہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں سے آپ کو پوائنٹ بھی مل جائے گا۔ حضرت عمر، اور یہ ایک بات بھی بتا دوں، یہ پوائنٹ ایسا ہے شاید جس گھر میں نفرتیں ہوتی ہیں میاں بیوی میں نہیں بنتی، مختلف پوائنٹس آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے، کہیں آپ نے پڑھے ہوں گے، کہیں آپ نے سنے ہوں گے، لیکن جو پوائنٹ میں بتانے جا رہا ہوں یہ وہ پوائنٹ ہے جو بدن میں سر کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے بغیر عورت اپنی زندگی بالکل اپنی زندگی تباہ تصور کرتی ہے، اور اگر یہ چیز ہو اور باقی کمیاں ہوں تو پھر عورت اپنی زندگی کامل تصور کرتی ہے۔ ہاں، دوسری چیز بھی ہو جائے تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ اب وہ قصہ سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ کے بعد ایک شخص آتا ہے، پرگندہ حال، میلا کچیلا، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ تھی، اور بیوی یہی کہہ رہی ہے کہ امیر المومنین، یہ شخص نہ میرے لیے بنا ہے نہ میں اس کے لیے بنی ہوں، مجھے اس سے چھٹکارا دے دیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو سمجھ گئے، سمجھدار تھے، اس کے شوہر سے کہا تو جا، اور اپنے صفائی کر کے آ، بال بھی ٹھیک کر کے آ، وہ غسل بھی کر کے آ، ناخن بھی ٹھیک کر کے آ، دانت وغیرہ صحیح صفائی کر کے آ جا۔ وہ شخص جاتا ہے، کچھ دیر بعد دوبارہ آتا ہے، جب آتا ہے تو اس کی حالت بالکل تبدیل ہوتی ہے، یہاں تک کہ بیوی اس کو پہچاننے سے انکار کر جاتی ہے، اور جب کچھ دیر بعد پہچان لیتی ہے تو اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی ہے اور اپنے دعوے سے دستبردار ہو جاتی ہے، دعویٰ واپس لے لیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مرد سے کہتے ہیں کہ جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیرے لیے بیوی سنورے، خوبصورت ہے، بنٹن کیا ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، تو آئندہ اس طرح مت کرنا۔ تو کچھ سمجھے، یہی پوائنٹ ہے کہ آپ بیوی کے لیے ہمیشہ سنگار کریں، خوبصورت رہیں، بیوی کی ذمہ بھی ہے، آپ خوبصورتی بنائیں، دانت صاف کریں، بالوں میں تیل لگائیں، غسل کریں، اور ایسے خوبصورت بنیں۔ ہم لوگ بڑے عجیب ہیں، ہم لوگ اگر یہی بھی مثال کے طور پر، ذرا مثال میں عجیب سے دے رہا ہوں لیکن آپ ضروری ہے، اگر یہ بیوی آپ کی معشوقہ ہوتی، آپ کے گھر میں نہ ہوتی، آپ اس کو ملنے کے لیے آپ ترس رہے ہوتے، اور کبھی اگر وہ ملاقات کا آپ کو ٹائم دیتی اور آپ ملاقات کے لیے جاتے، تو بتائیے 100 بار تو آپ شیشہ دیتے، 100 بار تو دوسروں سے پوچھتے کیسے لگ رہا ہوں۔ اب وہی معشوق اگر آپ کے گھر میں آ گئی، بیوی کی صورت میں معشوق ہے، تو یہ چیزیں آپ چھوڑ کیوں دیتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کو اپلائی کیوں نہیں کرتے؟ تو یاد رکھیے، شادی کے بعد بھی اصل زندگی تو اب شروع ہوتی ہے،
تو آپ ان چیزوں کو اپلائی کریں، آپ ان چیزوں میں کوشش کریں، اور یاد رکھیں، پہلے بھی میں نے بتایا، دوبارہ بتا دوں کہ اگر آپ یہ چیز نہیں کرتے تو آپ بیوی کے بہت حق کا بہت بڑا حصہ مس کر رہے ہیں۔ باقی جتنے بھی ہیں وہ اس کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں۔ مثال بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، بیوی کو خوش کرنا، اس کو طعنے مت دینا، یہ سارے چیزیں زندگی کو خوشگوار بنانے کے پوائنٹس ہیں۔ لیکن سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگا ہو، کچھ فائدہ ملا ہو تو شیئر بھی کیجیے اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان، آپ کا اپنا بھائی مفتی عمران کٹا خیل۔